اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهد من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہ فرحون۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی آیت 27 تا 33 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اسی کا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی مثال سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی مثال دیتا ہے۔ کیا ان لوگوں میں سے جو تمہارے زیر نگی ہیں ایسے بھی ہیں کہ اس رزق میں شریک بنے ہوں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، پھر تم سب اس میں برابر ہو جاؤ اور ان سے اسی طرح خوف کھاؤ جیسے تم اپنوں سے خوف کھاتے ہو۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی، پس کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا، اور ان جیسوں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ پس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور نماز کو قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ بنو، یعنی ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے۔ ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے۔ قرآن کریم ایک عظیم و شان کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئی تھی۔ یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف کی آیت 4 میں ایمان لانے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کریں جو ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور یہ کہ اسے چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کریں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے،
سب اس کی مخلوق ہیں اور اسی کے فرما بردار ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی اپنی ایک مثال بیان کر کے بہت لطیف انداز میں یہ سمجھاتا ہے کہ وہ کیوں اللہ کے شریک بناتے ہیں، جبکہ وہ خود اس بات کو تو پسند نہیں کرتے کہ وہ مال جو ان کا اپنا بھی نہیں بلکہ انہیں خدا نے عطا فرمایا ہے، اس مال میں ان کے زیر نگی یعنی ان کے ملازم یا غلام وغیرہ اس طرح شریک بن جائیں کہ گویا وہ سب برابر ہو جائیں اور ان کی اسی طرح انہیں فرما برداری کرنی پڑے جس طرح وہ اپنوں کی کرتے ہیں، یا ان سے اسی طرح وہ ڈریں جس طرح وہ اپنوں سے ڈرتے ہیں۔ تو آج امت محمدیہ اور امت محمدیہ احمدیہ کے سرکردہ لوگوں پر یہ مثال مشرکین کی طرح صادق آتی ہے کہ وہ خود تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ماتحت لوگ ان کے مال و اختیار میں برابر کے شریک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات و اختیارات کو محدود کرتے ہیں، عملاً ان اختیارات میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کسی سے کلام نہیں کر سکتا، یعنی اس کے اللہ کی صفت کلام کو محدود کرتے ہیں۔ کسی نبی کو مبعوث نہیں کر سکتا جو آ کر لوگوں کو اس کی شریعت کے احکامات کھول کھول کر سمجھائے، دنیا و آخرت میں آنے والے عذاب سے ڈرائے، دجال کی عظیم فتنہ سے ڈرائے۔ امت میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں امت آج ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اور ان اختلافات پر آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں حکم و عدل کا کام کرے وغیرہ، یعنی اللہ کے اختیار میں یہ اب اپنا اختیار رکھتے ہیں کہ یہ سارے کام جو پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انبیاء و مرسلین آ کر کرتے تھے اب ان کے ذمے ہو چکے ہیں وغیرہ۔ ازل سے اللہ تعالیٰ اجرائے نبوت کی حفاظت کرتا رہا ہے، اب یہ نبوت بند کر کے ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے سب ایمان لانے والوں کو حکم تاکیدی فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر مرکوز رکھیں۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ دین اللہ کی فرمانبرداری کا نام ہے، دین اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا نام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اور اسی فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اختیار دے کر اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ دین اللہ کی فطرت ہے، فرمانبرداری اللہ کی فطرت ہے، یا اللہ کی فرمانبرداری اللہ کی فطرت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین، اصول اور سنتیں خود تخلیق کرتا ہے، اور وہ خود اپنے بنائے ہوئے قوانین، اصول اور سنت کی پابندی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ یعنی قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین اور سنت کی خود پابندی کرتا ہے، وہ نہ ہی کبھی اپنی سنت کو توڑتا ہے اور نہ ہی کبھی ان کو تبدیل کرتا ہے، گویا کہ وہ خود اپنی فرما برداری کرتا ہے، یعنی فاعل بھی وہی ہے اور مفعول بھی وہی ہے، فرما برداری کرنے والا بھی وہی ہے، اور جس کی فرما برداری کی جا رہی ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی خدا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری کرنا نیکی اور کامل فرما برداری کرنے والے کو نیک کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے معاملے میں فاعل بھی وہی ہے اور مفعول بھی وہی ہے، یعنی نیکی بھی وہی ہے اور نیک بھی وہی ہے، یعنی خدا۔ آبجیکٹو فرما برداری خدا ہے، نیکی خدا ہے۔
سامعین کرام، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے گزشتہ کئی قوموں کو اتمام حجت کے بعد ہلاک کیا تھا، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر یا تو رات کے وقت آیا کرتا تھا جب کہ وہ سو رہے ہوتے تھے، یا پھر دوپہر کے وقت جب کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ہدایت اور وعید کھول کھول کر بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کی ہدایت کی پیروی اختیار کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت 114 میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یعنی اور اسی طرح ہم نے اسے فصیح و بلیغ قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں ہر قسم کے وعید بیان کیے ہیں تاکہ ہو سکے تو وہ تقوی اختیار کریں یا وہ ان کے لیے کوئی عبرت کا نشان ظاہر کر دے۔ خاکسار کی آج کی تقریر کا موضوع ہے انسانی تخلیق، الہی معاہدہ اور دنیا میں انبیاء و مرسلین کے بھیجے جانے کا مقصد۔ انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس میں دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس ضمن میں سورۃ ہود کی آیت 8 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی آیت 3 میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ اس آزمائش کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک معاہدہ، عہد یا میثاق کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ عہد، میثاق یا معاہدہ یہ ہے کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ان کا خالق و مالک ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی مخلوق و مملوک ہونے کے ناطے اس کی ہدایت کے تابع اپنی زندگی بسر کریں گے۔ جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا جائے گا وہ بجا لائیں گے، اور جن کاموں سے انہیں منع کیا جائے گا ان سے بچیں گے۔ اگر وہ فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس کا انہیں اجر دیا جائے گا، اور اگر نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے تو سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہی وہ الہی معاہدہ، عہد یا میثاق ہے جس کے ساتھ انسان کو دنیا میں آزمائش کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت 116 بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یقیناً ہم نے قبل ازیں آدم سے بھی عہد باندھا تھا پس وہ بھول گیا، اور ہم نے عہد توڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس متکبر تھا، چنانچہ اس نے رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے کہ وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرتا پھرے۔ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دیتے ہوئے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے میں یقیناً ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بعد ازاں ابلیس نے ان دونوں کو یعنی آدم و حوا کو قسمیں کھا کھا کر یقین کروایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ ابلیس نے ان کے ساتھ بڑا دھوکہ کرتے ہوئے انہیں درخت ممنوعہ کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔
بس جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے؟ اس پر ان دونوں نے یعنی آدم و حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کی اور عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی دعا کے نتیجے میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بخش دیا اور فرمایا کل نحبتوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یعنی ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں اور وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ البقرہ آیت 39-40۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جس الہی معاہدے کے ساتھ جنت میں داخل کیے گئے تھے، انہوں نے نادانستہ ابلیس کے بہکانے کے نتیجے میں اپنے عہد کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی نافرمانی کی۔ اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت یا وہ باغ جس میں وہ سکونت پذیر سے نکالتے وقت ان کا عہد انہیں یاد کروایا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم ضرور میری ہدایت پر ایمان لانا اور اس ہدایت کی پیروی کرنا، اور اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں میری سزا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، اور اگر تم میری ہدایت کی پیروی نہیں کرو گے تو تمہیں آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا وغیرہ۔ یہی وہ بنیادی الہی معاہدہ، عہد یا میثاق ہے جس کے ساتھ انسان آزمائش کی غرض سے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیج کر ان کی قوموں یا امتوں کے ساتھ تجدید عہد کرتا رہتا ہے، ان کو ان کا معاہدہ، عہد یا میثاق یاد کرواتا رہتا ہے، نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر اس معاہدہ، عہد یا میثاق کے نتائج سے انہیں متنبع کرتا رہتا ہے، ان پر اتمام حجت کرتا رہتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کھول کھول کر پہنچانا، تجدید عہد یا میثاق کرنا اور مذہبی اختلافات کا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں فیصلہ کرنا اور جزا سزا پر متنبع کر کے اپنی قوم پر اتمام حجت کرنا ہے۔ لوگوں کو متنبع کرنا کہ اگر وہ اپنے عہد کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ ایک دائمی جنت کی بشارت دیتا ہے جس میں وہ جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں رہتے چلے جائیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑیں گے یا اس کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں جہنم کے آگ کا دردناک عذاب کی وعید سنا دیں جس میں وہ ایک لمبے عرصہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 73 میں فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی یقیناً ہم نے ایمانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اسے ڈر گئے جبکہ انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ یعنی انسان اپنی ذات پر بہت ظلم کرنے والا اور اس ذمہ داری کے عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا تھا۔ سامعین اکرام، اس آیت میں الایمانت کے الفاظ اسی الہی معاہدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے تحت انسانوں کو اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دے کر دنیا میں آزمائش کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔
اس معاہدے کے تحت اگر وہ فرمانبرداری کریں گے تو انہیں اجر دیا جائے گا، اور اگر نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا بنیادی معاہدہ یا بالفاظ دیگر میثاق ہے، جس میں وہ اپنی مرضی سے فریق بنا ہے، جس کے تحت وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور یہی معاہدہ یا میثاق وہ الایمانت ہے جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، اور انسان نے اس ذمہ داری کے نتائج سے لاپرواہی برتتے ہوئے اس بوجھ کو اٹھا لیا اور اس الہی معاہدہ میں فریق بن گیا۔ لہٰذا انسانوں کے برخلاف زمین و آسمان اور پہاڑوں کے تمام تر افعال ایسے ہیں جن میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب وہی کر سکتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی الہی معاہدہ یا میثاق کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور اسی معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت 116 میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَنَسِيَ، یقیناً ہم نے قبل ازیں آدم سے بھی عہد باندھا تھا پس وہ بھول گیا۔ سامعین کرام، سورۃ الاعراف کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو متنبع کرتے ہوئے فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس چھین لیے تھے تاکہ ان کی برائیاں ان کو دکھائے۔ یقیناً وہ اور اس کے غول تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، یہی الہی معاہدہ یا عہد یا میثاق یا الایمانت اس دنیا میں ہمارے امتحان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ ہمارے اعمال و کردار اور زندگی کی سمت کا تعین بھی کرتا ہے۔ یہ معاہدہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان وہ ابدی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا تھا، جسے قرآن مجید نے نہایت حکمت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت 36 میں فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ان سے تجدید عہد یا میثاق کرتا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر ان پر اتمام حجت کرتا ہے۔ اتمام حجت اس بات کی کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے عہد یا میثاق کی خلاف ورزی کرو گے تو وہ تمہیں عذاب دے گا، اور اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو گے تو وہ تمہیں اس سے بہتر جنت میں داخل کرے گا جہاں سے تمہارے ماں باپ حضرت آدم و حوا نکالے گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 173 تا 174 میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے یعنی ان کی صلب سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے نفسوں کے بارے میں اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم تو اس سے یقیناً بے خبر تھے، یا تم یہ کہہ دو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل ہیں، تو کیا جھوٹے لوگوں نے جو کیا ان کے عمل کے سبب تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تو ان سے اس معاہدہ کی تجدید کی، یاد دہانی کروائی. پھر جب انہوں نے اپنے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو جنت سے نکالے گئے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا اور آپ کے ساتھ تجدید عہد کیا اور یاد دہانی کروائی کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا وغیرہ. اس کے بعد ابنائے آدم یعنی آدم کے بیٹوں کے ساتھ تجدید عہد کیا، انہیں یاد دہانی کروائی کہ اے آدم کے بیٹو، جب تمہاری طرف میرے رسول میری ہدایت لے کر آئیں تو اس ہدایت کی پیروی کرنا، ان پر ایمان لانا وغیرہ. پھر اس کے بعد ابنائے آدم سے آگے جو ان کی ذریت پیدا ہوئی، یعنی ان کے صلب سے جو ان کی ذریت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی الہی معاہدے کی تجدید کی، اس معاہدے کی یاد دہانی کروائی اور تجدید عہد پر ان کو گواہ ٹھہرایا وغیرہ. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی اس معاہدے کا بنیادی جز ہے. شرک اس عہد کی کھلی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ کی ابدی سنت ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیج کر اس الہی میثاق یا معاہدہ کی یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی ہدایت کی پیروی کی جائے. عبادات، اخلاق اور معاشرت سب اس معاہدے کی عملی شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اس معاہدہ کی تجدید کی تھی اور انہیں اس معاہدے کی یاد دہانی کروائی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 13 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور یقیناً اللہ بنی اسرائیل کا میثاق بھی لے چکا ہے اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، یعنی 12 سردار مقرر کر دیے تھے. اور اللہ نے کہا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. بس تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 14 میں فرماتا ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے فَبِمَا نَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. پس ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے تھے اور اس میں سے جس کی انہیں خوب نصیحت کی گئی تھی ایک حصہ بھول گئے، یعنی اپنے میثاق کو، اپنے عہد کو کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود کو اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنے کے سبب ان پر لعنت کرنے کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود کے اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنے کے سبب ان پر لعنت کرنے کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 15 میں نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ اپنے معاہدہ کی تجدید اور یاد دہانی کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا میثاق لیا، پھر وہ بھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے جس کی انہیں تاکیدی نصیحت کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح گزشتہ امتوں سے اپنے معاہدہ یا میثاق کی تجدید کی تھی، اسی طرح بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تجدید عہد کیا تھا. یقیناً انہوں نے بھی اپنے عہد میں سے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح گزشتہ امتوں سے اپنے معاہدہ یا میثاق کی تجدید کی تھی، اسی طرح بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تجدید عہد کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے عہد سے ایک حصہ
بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بڑی کثرت سے انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے جو ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کھول کھول کر ان کی غلطیاں ان پر واضح کرتے تھے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ انہیں اس بات کی بشارت دیتے تھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری کریں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اگر عہد شکنی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے دردناک عذاب کی وعید سناتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایک وقت میں 400 نبی مبعوث ہوتے رہے، لیکن ان کی اکثریت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کر کے اس کی ناراضگی کی وجہ بنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک لمبے عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی یا رسول ان کی طرف مبعوث نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 20 میں فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، رسولوں کے ایک لمبے انقطاع کے بعد تمہارے پاس یقیناً ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے اہم امور کھول کر بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو تم یہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا اور نہ کوئی نذیر، بس یقیناً تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مشرکین مکہ اور اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کھول کھول کر بیان فرما دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر احسان کرتے ہوئے انہیں آسان حل کی طرف بلایا، الہی معاہدہ کی بنیادی شرط کی طرف بلایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 65 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا یقیناً ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ کی فرمان بردار ہیں اور تم نافرمان۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں سے بھی الہی معاہدہ کی تجدید فرمائی تھی، اس پر ان سے اقرار لیا تھا اور انہیں اس پر گواہ بھی ٹھہرایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 82 تا 83 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب تم گواہ ہو اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے اور ہر نبی کے ذریعے اس کی قوم سے الہی معاہدہ کی تجدید کی تھی۔ اس عہد کی انہیں یاد دہانی کروائی تھی کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے یا جو بھی کتاب و حکمت یا بالفاظ دیگر ہدایت میں تمہیں دے چکا ہوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا وغیرہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی شریعت والا نبی بھیج کر کتاب و حکمت عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد اس شریعت کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا وقت کے ساتھ ساتھ اس شریعت کے امور کے متعلق جو اختلافات امت میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول مبعوث کرتا رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ان اختلافی امور کے متعلق براہ راست ہدایت پا کر، علم پا کر، کتاب و حکمت کی روشنی میں
یا کتاب و حکمت کی سند کے ساتھ ان اختلافات کا حل پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان حکم و عدل کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 45 میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے فرمانبردار بنا دیا تھا یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا، یعنی یہاں معمور مجددین کی بات ہو رہی ہے، فیصلہ کرتے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ سورۃ احزاب کی آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیے گئے میثاق النبیین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تجھ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے بہت پختہ عہد لیا تھا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کریں، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے امت محمدیہ سے یہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ایمان لانا اور مدد کرنا تو ایک طرف، امت محمدیہ نے تو نبوت کا دروازہ بند کر کے اس پر فرعون اور حامان کی خصلت رکھنے والے ظالم و جابر نظام یا مولویوں کو معمور کر رکھا ہے، تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امت محمدیہ میں کوئی ماں ایسا بچہ ہی نہ پیدا کر سکے جسے اللہ تعالیٰ اپنا نبی یا رسول بنا دے، اور اگر کوئی مدعی نبوت پیدا ہو جائے تو اس کی سزائے موت ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کو تا قیامت جاری و ساری رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کے انعام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا انعام ملنے کا ذکر ملتا ہے، اور کئی آیات سے نبوت کے جاری و ساری رہنا ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ الہی معاہدہ کی تجدید اور اس پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی پہلی سورۃ فاتحہ میں ایک دعا سکھائی ہے، جسے ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں اور اس پر قائم رہنے کے لیے اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی فرما برداری کرتے ہیں، اور اس عبادت اور فرما برداری کرنے کی توفیق بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جنہوں نے اپنے عہد کو قائم رکھا اور تجھ سے انعام پایا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور غضب بلائے غضب کے مستحق ٹھہرے، یعنی یہود و نصارہ۔
قرآن کریم کے مطابق انعام یافتہ کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم کرتے ہیں یا التجا ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت 59 یعنی 59 میں فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اور پھر آگے فرمایا وممن ہدینا واجتبینا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جو آدم کی ذریت میں سے نبی تھے اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انعام یافتہ گروہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا گروہ ہے، جن کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس راستے پر چل کر وہ انعام پائیں جو انہوں نے پائے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے انعامات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 70 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ایسے لوگ انعام یافتہ یعنی گروہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو انعام یافتہ یعنی گروہ انبیاء کا صرف ساتھ نصیب ہوگا یا وہ نبیوں میں سے ہوں گے، انعام نبوت پانے والے ہوں گے، مقام نبوت انعام کے طور پر پائیں گے وغیرہ۔ اس آیت کے اگلے الفاظ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین خوب کھول کر بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اگر یہ آیت کریمہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہیں تک محدود ہوتی تو ہم یقیناً کہہ سکتے تھے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں صرف اور صرف گروہ انبیاء کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، نہ کہ انعام نبوت۔ لیکن اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے آگے ان الفاظ کے آگے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے الفاظ بیان فرما کر کھول کر وضاحت فرما دی کہ جو بھی اللہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں میں سے، وہ صدیقین میں سے، وہ شہیدوں میں سے، وہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی ان روحانی مراتب میں سے کوئی مرتبہ انعام کے طور پر اسے ملے گا۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو قطعی طور پر باطل ثابت کر رہی ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ کی ابدی سنت اور الہی معاہدہ کے خلاف ہے۔ ہاں قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شریعت لانے والے نبی کو مبعوث نہیں کرے گا، البتہ غیر شریعت والی نبوت اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے پر انعام کے طور پر مل سکتی ہے اور ہمیشہ ملتی رہی ہے۔ ایسے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین یعنی آپ کے خلیفہ اور دین کے مجدد کے طور پر مبعوث کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ جمعہ کی آیت 4 میں ایک رسول کے آنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون اس کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں اور کون اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی بنیاد پر آخرت کی سزا رکھی گئی ہے۔ اس دنیا میں انبیاء و مرسلین ہی پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت براہ راست نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مظہر ہوتے ہیں، وہ مظہر الحق ہوتے ہیں، اور ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ان پر نازل کی گئی ہے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے میثاق النبیین لے کر اس کے ذریعے ان کی قوموں سے الہی معاہدہ کی تجدید کا کام لیتا ہے، تاکہ قیامت کے روز وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس سے یقیناً بے خبر تھے، کیا تو اس عہد کے سبب ہمیں ہلاک کر دے گا جو ہمارے آباء و اجداد نے تیرے ساتھ کیا تھا، جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نبی اور رسول بھیج کر اس کے ذریعے اس عہد کی تجدید کا کام ان سے لیتا ہے، جیسا کہ میں اس کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس عہد کی تجدید آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی کی گئی، آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بھی کی گئی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے آگے جو ان کی نسلیں پیدا ہوئی ان سے بھی اس عہد کی تجدید کی گئی، بنی اسرائیل یہود سے اس عہد کی تجدید کی گئی، بنی اسرائیل نصارہ سے بھی اس عہد کی تجدید کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ اور آپ کی امت سے اس عہد کی تجدید کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ابدی سنت ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مامورین کو بھیج کر لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے الہی معاہدہ کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی بشارت دینے اور انذار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں پر اتمام حجت کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کئی بشارتیں دینے والے اور انذار کرنے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابل پر کوئی حجت نہ رہے۔ سورۃ النساء آیت 167۔ خاکسار آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت 45 پیش کر چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی، اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کی فرما بردار بنا دیا تھا یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا فیصلہ کرتے تھے، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین کا کام کسی امت میں پیدا ہونے والے اختلافی امور کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم و ہدایت پا کر کتاب و سنت کی روشنی میں ان اختلافات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے شریعت نازل کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے نبی و رسول یا مامورین مجددین کو مبعوث اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس میثاق النبیین کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو 2 موعود مرسلین کی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کیف تہلک امت انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذالک فیج اوج لیس منی ولا انا منہم، رواہ رازین مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے پاس صرف ایک مہدی اور مسیح ابن مریم کی ہی خبر نہیں دی، بلکہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے مبعوث ہونے کا بھی وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اس کا حوالہ ہے مشکوٰۃ شریف جلد 1 بحوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المیت۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کی غرض سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ شروع میں سب انسان ایک امت واحدہ تھے اور سب اس کلمہ پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور عداوتیں قائم کر لی اور فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ابدی سنت ہے کہ وہ اپنی ہدایت انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان کی طرف بھیجتا رہتا ہے۔ یہ انبیاء و مرسلین لوگوں کو کھول کھول کر اس کی ہدایت پہنچاتے ہیں اور اس کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہیں فرما برداری کرنے پر جنت کی بشارت
اور نافرمانی کرنے پر آخرت کے دردناک عذاب کی وعید اللہ کی اتمام حجت کی غرض سے سناتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ سامعین اکرام، اس جلسہ سالانہ کے توسط سے خاکسار بڑے ادب کے ساتھ عالم اسلام کے تمام فرقوں بشمول احمدی اور لاہوری احمدی فرقوں کو دعوت دیتا ہے کہ تمام تر فرقہ بندی ختم کرتے ہوئے اس کلمہ کی طرف آ جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی نیکی اور فرمانبرداری کا دین ہے، یہی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے، یعنی اللہ والا دین ہے یا اللہ کا دین ہے۔ اللہ یا خدا اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے جو لامحدود نیک صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کی ہر صفت زندہ اور نیک ہے، یعنی وہ اپنی سنتوں اور قوانین کی کامل فرمانبرداری کرنے اس کی ہر صفت زندہ اور نیک ہے، یعنی وہ اپنی سنتوں یا قوانین کی کامل فرمانبرداری کرنے والی ہے۔ خدا کی ہر صفت نیک یا نیکی پر قائم ہے۔ خدا آبجیکٹو فرمانبرداری یا نیکی ہے، اور تمام تر نیک افعال اسی نیکی کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہی نیک افعال اور اس آبجیکٹو نیکی کا حصول ہماری زندگی کا تنہا مقصد ہے۔ آئیں اس نیکی کے کلمے کے نیچے ایک خدا کی ایک امت کے طور پر جمع ہو کر سب مل کر اہل کتاب کو اس کلمہ کی طرف بلائیں جو ہم میں اور ان میں مشترک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور یہی دین فطرت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔